اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ البقرہ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، ولا اور نہ، تلبسو تم ملاؤ، الحق حق کو، بالباطلی ساتھ باطل کے، وتکتموا اور نہ تم چھپاؤ، الحق کا حق کو، وانتم حالانکہ تم، تعلمون تم علم رکھتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ترجمہ جو ہے کہ خوب سن لو کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر مشتبہ مت بناؤ اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ولا تلبسو، یعنی تلبسو اسی سے تلبیس ہے۔ تلبیس کے معنی ہیں کہ کسی چیز کو ڈھانپ لینا یا خلط ملط کرنے اور ادھوری بات کہنا جس سے مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے، یا جھوٹ کو لفظی اور ظاہری سچائی کا رنگ دے دینا جو بعض اوقات بالکل گھڑے ہوئے جھوٹ سے بھی بڑھ کر دھوکے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس سے ملتی جلتی چیز کا نام آج کل کی اصطلاح میں پراپوگینڈا ہے۔ یہود ان ساری باتوں میں زمانے کے استاد تھے۔ علماء یہود کی اس شکاوت کا ذکر کہ انہوں نے کبھی حق کی آواز کو لبیک نہیں کہا، بلکہ اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر برابر سچائی کو قربان کرتے رہے، حالانکہ انہیں خوب یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن کی پہچان ان کی کتاب تورات میں کرائی گئی ہے، اور وہ ایک ایک صفت اور نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ چکے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ بھی البقرہ میں ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کو ویسے ہی پہچان گئے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو جانتے پہچانتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر کسی بھیڑ بھاڑ میں بھی، بہت رش میں، مجمع میں، اگر انسان دور سے اپنے بچے کو دیکھتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے، اپنے بیٹے کو کوئی دیکھے تو وہ پہچان لیتا ہے، پیچھے سے بھی دیکھے تو اس کی بیک دیکھ کر بھی پہچان لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ وہ اس طرح پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ قرآن کریم نے بار بار ان کی اسی غلط کاری کو بیان کیا ہے کہ ایک عالم کے لیے اس سے زیادہ بد اخلاقی اور شیطنت اور کیا ہوگی کہ وہ حق کو پہچان کر بھی اس کی مخالفت کرے، لیکن افسوس کہ وہ اپنے علم کی بلندیوں کی وجہ سے ایسے بدمست تھے کہ انہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا کہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ احکام الہی کو بدل دینے کی دوسری صورت جو ان کی تھی وہ اخفا اور کسمان ہے۔ علماء یہود کا ایک یہ بھی قصور تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو ربیوں اور مذہبی پیشواروں کے ایک محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا، اور غیر تو غیر وہ یہودی عوام تک کو اس کی ہوا تک نہ لگنے دیتے تھے۔ پھر جب عام جہالت کی وجہ سے ان میں گمراہیاں پھیلی تو علماء یہود نے اصلاح کی کوئی کوشش نہ کی، بلکہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے
ہر اس ضلالت و بدت کو جس کا رواج عام ہو جاتا اپنے قول و عمل سے الٹی سند جواز عطا کرنے لگے۔ بدقسمتی سے آج کل یہی کچھ علماء اسلام کی اکثریت کرنے لگی ہے، حالانکہ برائی برائی ہے، خواہ کوئی کرے۔ ہر وہ چیز جو عین ضرورت کے وقت ملے وہ حق ہے، اور ہر غیر ضروری چیز باطل ہے۔ بس یہ ارباب علم و فضل کی شان سے کس درجہ گری ہوئی بات ہے کہ قوم و ملت کو جن احکام کی ضرورت ہے ان کی طرف کوئی بھی توجہ نہ کرے، بلکہ حق بات جاننے کے باوجود اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ سچائی کو چھپانے کی کوشش ہمیشہ اس وقت کی جاتی ہے جب خود اس پر عمل نہ ہو، اس لیے لوگوں کو بھی اس سے بے خبر رکھنے کی صحیح کی جاتی ہے، کیونکہ اگر انہیں اس صداقت کا علم ہو گیا اور انہوں نے اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ علماء کے لیے تان و تشنیع بنیں گے کہ باوجود جاننے کے اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس آیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی ہے کہ اللہ کے یہودیوں کی اس بد خصلت پر تنبیہ کی جا رہی ہے اس آیت میں، اور ہر اس شخص پہ تنبیہ کی جا رہی ہے قیامت تک کے لیے جو حق کو چھپائے اور جو ہے وہ باطل کی طرف لوگوں کو لے جائے، کیونکہ یہ جو یہود تھے وہ جاننے کے باوجود کبھی تو حق و باطل کو خلط ملط کر دیا کرتے تھے، کبھی حق کو چھپا لیا کرتے تھے، کبھی باطل کو ظاہر کیا کرتے تھے، لہٰذا انہیں ان ناپاک عادتوں کے چھوڑنے کو کہا گیا ہے اور حق کو ظاہر کرنے اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ آپ غور کریں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں تو پھر بعض آیات کے آخر میں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر لیا، کوئی بات تم سے چھپی نہیں ہے، تو اب تمہارا فرض ہے کہ اس پر عمل کرو۔ حق و باطل، سچ اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو، یہودیت و نصرانیت کی بدعات کو اسلام کی تعلیم کے ساتھ نہ ملاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پیشن گوئیاں جو تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو انہیں عوام الناس سے نہ چھپاؤ۔ معنی یہ ہوئے کہ حق کو حق جانتے ہوئے ایسی بے حیائی نہ کرو، اور یہ بھی معنی ہے کہ علم کے باوجود اسے چھپانے اور ملاوٹ کرنے کا کیسا عذاب ہوگا، اس کا علم ہو کر بھی افسوس کہ تم بد کرداری پر آمادہ نظر آتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ بھی قرآن میں کہ ایسے عالم جو کہتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے جہنم کی آخری تہ میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری طاقت کے مطابق ہمیں علم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنی طاقت کے مطابق بھی کر لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بخشش ضرور کر دیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔